بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لہتے جگر امام حضرت حسین علیہ السلام کو 61 ہجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کے لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت اطہار کی آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب آپ کی عورتوں اور بچوں کو شام کے بازاروں میں قیدی بنا کر کے لے جایا گیا جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پہنچایا گیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے جابر حکومت کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور اس خطبے نے جابر حکومت کے ایک ایک ستون کو گرا کر رکھ دیا۔ واقعہ کربلا کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے لوگوں کے ذہن سے مٹانے اور تاریخ کے اوراق سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ ہر آنے والے مسلمان اور محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا اور معرکہ کربلا کی یاد امت میں ہمیشہ زندہ رہی۔ دربار یزید میں لرزہ خیز خطبہ دینے والی عورت کا نام حضرت زینب علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب علیہ السلام کو سانحہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کربلا میں موجود تھیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ گویا آپ واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ تھیں اور اس واقعے کی اہم کردار بھی تھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا دیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیر باندھ دی اور انہیں شام لے جا کر یزید ابن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو وہ لعنتی یزید اپنی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آگ لگ گئی اور فرمانے لگے کہ اے یزید، تو جن ہونٹوں پر چھڑی پھیر رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں چیخنے لگا اور اس نے انہیں اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کی شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخرکار حضرت زینب علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئیں اور اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی طرح ایسے داڑھی۔ تاریخ نے لکھا کہ ان کا خطبہ سن کر ایسے لگتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام بول رہے ہیں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، فرمایا سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جو اس کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاکیزہ عطرت پر اور اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ دینے سے تو خدا کے دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم ہو کے سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے تجھے خدا کی بارگاہ میں شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں مست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کے حقوق سلب کر کے خوشی کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خار کرنے والا عذاب ہے۔ اے یزید، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو
سر برخنا کر کے در بدر پھرا رہا ہے اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر عاشقان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر و شہر پھرایا ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کے خدا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات پر کہ تو نے اور شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں کو تہہ تیر کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھ سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بیڑیے ان پاک باز شہداء کے جسم کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر کے دیکھ لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال ہام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے تو ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو سکے گا۔ تیرا نظریہ انتہائی کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیری حکومت میں سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تیرے پاس اس دن پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اہل شام کی نگاہوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو ضرور آن کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔